تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ چھوڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہاری اپنے ہاتھ میں ہے۔ دعا کے لیے اٹھاؤ، انہیں اٹھاؤ اور پھر دیکھو کیا کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا۔ انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی۔ اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا۔ اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوگی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو۔ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا؟ پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین ہے یہ؟ یقین تھوڑے ہی ہے یہ کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ سجدے بندگی ہے، سجدے عقیدت ہے، سجدے ہدایت ہے۔ سجدے کی بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو نہ جانے اب تک ہم زندہ بھی نہ رہ پاتے یا نہیں۔ چھوٹی سی پریشانی آتی ہے اور ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں سننے والا جذبات کا مذاق نہیں بنائے گا، اور وہی واحد جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا۔ سجدہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور اس محبوب کی محبت کا کیا مقابلہ جو دن میں 5 دفعہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اب اگر پھر بھی تم اپنی اس کی محبت کی جانب نہیں بڑھتے تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے۔ چاہ والوں کو ہی اس کی چاہت نصیب ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا لگے کہ وہ نہیں بلا رہا تو تم خود اس کی طرف بھاگ جاؤ، اس سے اس کی چاہت کی طلب مانگو۔ اگر ناراض ہے تو جلدی سے منا لو، محبت میں پہل کیا کرو۔ وہ خفا ہو جائے تو خود چل کر اس کی طرف جایا کرو اور کہا کرو، آپ تو واحد ہے اور آخری سہارا ہے میرا۔ آپ ہی خفا ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ اور یاد رکھو، مانگنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، پھر چاہے وہ معافی ہو یا محبت۔ اللہ تو تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہو اور غم بھی ہو، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا دیا بھی ہے جس کی تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے
تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر، جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس کے دل کو صبر دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائے تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو یہ دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوتی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی، تو تم اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا، بس ایک وہی تمہارا ہے، تم بھی اس کے بن جاؤ۔ جب تمہارا بن جائے گا، زندگی ابھی باقی ہے، راہیں بھی نکلے گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملے گی اور موزے بھی ہوں گے، اور داستان بھی مکمل ہوگی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائے گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا ہے، اور صبر کرنا کچھ بھی مقصد نہیں۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔